اور ایسے نوجوان اللہ کے فضل سے نکلے. کتنے لوگوں نے, ایک ہمارے علاقے کا زمیندار تھا, ہر ہفتے اس کے ڈیرے پر مجرا ہوتا تھا, مجرا یعنی طوائفیں آ کے ناشتی تھی, ہر ہفتے شراب چلتی تھی اور عورتیں ناچ کے لیے بلایا جاتا تھا. اس کا کوئی 35 ایکڑ کا باغ تھا آم کا, اس کے اندر اس نے اپنا عشرت زدہ بنایا ہوا. تو میرا پڑوسی ذمہ دار تھا, تو میں سلام دعا تو پہلے تھی, تو میں نے مل ملا کے اس کو 10 دن کے لیے تیار کر لیا. وہ 10 دن میرے ساتھ چلا. 10 دن کے بعد اللہ نے اس کو ایسا بدلا کہ اس نے وہ راہیں چھوڑ دی. تو ایک دفعہ وہ بازار حسن سے گزر رہا گاڑی, تو وہ عورتیں طوائفیں انہوں نے آ کے گاڑی کے آگے ایسے کھڑی ہو اور اس کی گاڑی ہو. تو اس نے شیشہ کھولا, تو انہوں نے گلا کیا, خان صاحب آپ ہمیں بھول ہی گئے, ہمیں بلاتے ہی نہیں. اس نے کہا اب ہم نے حوروں کو تک لیا ہے, اب ہم تمہیں نہیں بلائیں. کتنا بڑا حرام ختم ہوا. اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ حرام ہے, نہیں, اس سے اعلیٰ چیز اس کے سامنے نہیں. جب اس سے اعلیٰ چیز سامنے آئی تو اس نے اپنے آپ کو اتنی بڑی داڑھی رکھ کر وہ طائب ہو کے نمازیں پڑھتا ہوا حج بھی کیا, اور نمازیں پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا. بڑی خوبصورت اس کے بعد زندگی گزاری, خوبصورت موت اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو فضائل کی دعوت اور فضائل کا علم یہ بہت بڑی چیز ہے. اپنی ذاتی انفرادی وقت میں ان کتابوں کا مطالعہ کیا کرو. اخلاق کی کتابیں ہیں, جنت کی کتابیں ہیں, جہنم کی کتابیں ہیں, ان کا تھوڑا تھوڑا مطالعہ کیا کرو. یہ تمہیں بہت مفید اور کارآمد انشاءاللہ ثابت ہوگا. یہ مطالعہ فقہی چیزوں کا اور فنی چیزوں کا مطالعہ بھی اپنے ساتھ ہے, وہ تو چل ہی رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ اس کو بھی مطالعے میں رکھو. تو اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اس میں بہت فائدہ پایا, آپ کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جہنم کی کتاب پڑھو, جنت کی پڑھو, جو اس موضوع پر ملے. ایک کتاب النہایہ ہے, النہایہ, اس میں سب کچھ جمع ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نا البدایہ والنہایہ, تو البدایہ والنہایہ تو انہوں نے اپنے زمانے تک لکھی ہے. پھر ایک الگ جلد ہے النہایہ. النہایہ میں انہوں نے جنت کو, جہنم کو, آخرت کو, محشر کو, نفخہ اولا, نفخہ ثانیہ, حشر, یاجوج ماجوج, ہر شے ذکر کر دے. بہت مفید کتاب ہے, اخلاق بنانے کے لیے, جذبات بنانے کے لیے بہت مفید کتاب ہے. بلکہ یہاں تو بہت علمی کام ہوتا ہے, میں کہوں گا ان سے اس کا ترجمہ ہی کروا دیں تو بہت فائدہ ہوگا لوگوں. بڑے مفید کتاب ہے. یہاں تو ماشاءاللہ بہت علمی کام ہو رہا ہے, تو کوئی حضرات اس کا ذمہ لے لیں تو اس کا ترجمہ ہو جائے تو انشاءاللہ لوگ اس سے بہت نفع اٹھائیں گے. النہایہ. تو آپ سارے بچے بھائی اس کی نیت کرو, اس کے ارادے کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. اور ایک آخری نصیحت یہ کرتا ہوں, اس چار دیواری میں آپس میں رہتے ہوئے اور استادوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے یہ زبان کی حفاظت کرو. زبان کو غیبت سے پاک رکھو, زبان کو چغلی اور شکایت سے پاک رکھو, زبان کو تنقیدی جملوں سے پاک رکھو. آپ لوگوں کو کبھی شراب کا خیال بھی نہیں آتا ہوگا, کبھی خواب میں بھی شراب پیتا اپنے آپ کو دیکھو گے نا تو تم استغفر اللہ پڑھتے ہوئے اٹھو گے, اللہم انی اعوذ بک من شر ھذہ الرؤیا. اور تو غیبت تم مسجد میں بیٹھ کے بھی کرتے ہو اور درسگاہ میں بیٹھ کر بھی, تم سے مراد ہم سب, تم نہیں کرو, جو ہمارا ماحول ہے وہ چل رہا ہے. اور غیبت ہماری درسگاہ میں بھی چلتی ہے, اپنے کمروں میں بھی چلتی ہے, اور مسجد میں بھی چلتی ہے, اور جو محسن ہیں استاد ان کی بھی غیبت چلتی ہے. میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں, تم علمی طور پر بے شک کمزور رہ جاؤ, کوئی بات نہیں, یہ کمی اللہ پوری کر دے گا, لیکن یہ زبان کو قابو میں رکھو, اپنی زبان پر تالا لگا کے رکھو. یہ ہے بیگ کی طرح, بیگ کھلا ہوتا ہے کہ بند ہوتا ہے؟ بیگ ہر وقت بند رکھتے ہو نا, جب ضرورت ہوتی ہے تو کھولتے ہو, پھر فوراً زپ چڑھاتے ہو, ساتھ تالا بھی لگاتے ہو. تو اس کو یہ اللہ نے تالا لگا کے رکھا ہوا ہے, اس کو بند رکھا کرو, ضرورت کے وقت کھولو. میں لایانی سے نہیں منع کرتا ہوں, جتنی مرضی لایانی کرنی ہے کرو, لطیفے سناؤ, ہنسو ہنساؤ, جو مرضی کرو, بس غیبت کا بول نہ کرو. لایانی کرنے والے صحابہ بھی ہیں. عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تھے لایانی کرنے میں, اور ان کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ عبداللہ بن حذیفہ بہت لایانی کرتا ہے. ان کو حمار کا لقب دیا ہوا تھا. اللہ کے رسول نے کہا دعوه فإنه يحب الله ورسوله, عبداللہ کو کچھ نہ کہو, اس کو اللہ کے رسول سے پیار ہے. نعیمان رضی اللہ تعالی عنہ مذاق صحابہ میں سب سے زیادہ مزاحیہ. اسید بن خدیر رضی اللہ تعالی عنہ, اسید بن خدیر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی مجلس میں اتنے لطیفے سناتے تھے کہ صحابہ ہنس ہنس کے گر جاتے. لایانی موجود ہے, زیادہ خشک بھی نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے, ہمیں بندہ ڈھیر چڑھ جاتی ہے.
کملے ہو جانے پیچھے ہنساؤ، ہاں یہ بس قبول نہ نکلے، کسی کی دل آزاری قبول نہ نکلے، ہنسے ہنسانے میں سخریہ نہ ہو، لا یسخر قوم من قوم والا وہ سخریہ نہ ہو۔ ہاں لطیفے اللہ کے نبی کی مجلس میں لطیفے ہوتے تھے، نعمان کا لطیفہ تو 1 سال تک سارے صحابہ میں ہنسی کا موضوع بنا رہا کہ سویدت نعمان ابو بکر گئے تجارت کے لیے ملک شام اللہ کے نبی کے دور میں، تو ابو بکر کا کام نعمان کو بھوک لگی، نعمان بدری صحابی ہیں، وہ سویدت سے کہنے کا روٹی کھلاؤ مجھے بھوک لگی، وہ کہنے کا ابو بکر آئے گا تو کھلاؤں گا، کہنے کا میں تیرا انتظام کرتا ہوں۔ منڈی میں گئے، کہنے لگے بھائی یہ غلام بک رہا ہے عرب، صرف اس میں ایک عیب ہے کہ جب تم اسے پکڑو گے کہے گا میں غلام نہیں میں آزاد ہوں، یہ نہ سننا، باقی بندہ بڑا سیکھا ٹھیک ہے کیا لوگا کہ 10 اونٹنیاں لوں گا، 10 اونٹنیاں ان سے لے لی اور سویبت کر کا وہ کھڑا ہے، انہوں نے جا کے گل میں جو پٹا ڈالا، کیا کر رہے ہم نے تمہیں خرید لیا، میں آزاد ہوں، ہمیں پہلے ہی پکڑ بدل۔ تو جب ابو بکر آئے تو کہنے کے سوالت کی جگہ کا میں نے بھیج دیا تھا تیرا بیڑا کیا کہہ رہے ہو، اور نے روٹی نہیں کھلائی میں نے بھیج دیا۔ تو ابو بکر وہ اونٹنیاں لے کر گئے اور اس سوالت کو چھڑا کر لائے، اور جب یہ قصہ اللہ کے نبی کو سنایا تو صحابہ ہاتھ زمین پہ گر گئے اور اللہ کے نبی کی بھی تعریف سے گئی، اور 1 سال مسلسل یہ لطیفہ اللہ کے نبی کی مجلس میں چلتا رہا۔ تو میں لایانی سے نہیں روکتا ہوں، تمہاری عمر ہے ہنسنے کھیلنے کی، بس سے دل آزاری کے بوجھ سے بچو، اپنے استاد کی کمی پکڑنے سے بچو، اپنے ساتھی کی کمی پکڑنے سے بچو، اس زبان پر حرام کر دو کسی کے دل آزاری کا بوجھ۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابہ میں بدر سے لے کر آخری حج تک مسلسل ساتھ رہے، تو فرمانے لگے میرے پاس بخشش کا کوئی عمل نہیں سوائے ایک کے، بدر، احد، حنین، خندق، حدیبیہ، حج، تبوک، مستلق، مریسر، کیا کیا غزوات ہیں، کہ نہیں میرے پاس بخشش کا صرف ایک عمل ہے جس پر مجھے آس ہے کہ میں بخشا جاؤں گا، کہ میری زبان سے کسی کے دل آزاری کا بول نہیں نکلا اور میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں، بغض نہ رکھو کسی کا اور زبان سے کسی کے دل آزاری نہ کرو، تو تمہاری یہ عمر ہے تم انشاءاللہ جنید بغدادی جیسے بنو، عبد القادر جیلانی جیسے، اللہ تم پر فیضان فرمائے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہ کرنا چھوڑ دے سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے۔ تو میری یہ گزارش آپ کا بچوں کی خدمت میں کہ اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال کرو، یہ غیبت میں استعمال نہ ہو، دل آزاری میں استعمال نہ ہو، کسی سے اختلاف رائے بھی کرو تو محبت سے کرو، احترام سے کرو، اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، اس کے دل آزاری نہ کر دو، اس کے دل شکنی کر دو، دل کا ٹوٹ جانا ایک بڑا مشکل کام ہے، تو اسے دوبارہ جوڑنا، تعلق بنتے بنتے سال ہر سال لگتے ہیں اور ٹوٹ ایک بول سے جاتے ہیں، انسان بڑا کمزور سا ہے، یہ اس سے بڑی مار کھاتا ہے، اس زبان سے بڑی مار کھاتا ہے۔ تو آپ سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، یہ آخر میری بات ہے کہ آپ جوان ہو، جذبات ہوتے ہیں، عقل مغلوب ہوتی ہے اور جذبات غالب ہوتے ہیں، آپ ابھی سے زبان پہ قابو پانا چاہیے، تو آپ کا سینہ اللہ کی قسم ایسے روشن کرے گا کہ ہزاروں مجاہدات اور مراقبے اور ذکر اور تسبیحات سے وہ نہیں ملے گا جو یہ میں ایک آپ کو بتا رہا ہوں، ایک چھوٹی سی نصیحت کر رہا ہوں کہ اپنی زبان کو پاک کر لو، اپنی زبان کو پاک کر لو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کچھ دے گا کہ جو بڑے بڑے مجاہدوں سے بھی کوئی نہیں لے سکتا۔ تو سارے بچے اس کی نیت کرو بھائی، ٹھیک ہے نا؟ ایک نماز کو اچھی طرح پڑھنے کی کوشش کرو، نماز تیز نہ ہو، ہمارا سبق ہو رہا ہے، ہمارا تکرار ہو رہا ہے، ہمارا مطالعہ ہو رہا ہے، ہماری حاضری ہو رہی ہے، ٹک 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 ٹک، ایسے نہ کرو۔ نماز 5 منٹ پہلے آ جاؤ، 5 منٹ پہلے آ جاؤ، اس 4 دیواری میں رہتے ہو آپ کی تکبیر اولیٰ نہ جائے۔ میرے ایک دوست ذمہ دار سے فوت ہو گئے ماشاءاللہ، اللہ ان کے درجے بلند کرے، وہ مجھ سے کہنے لگے مجھے تبلیغ میں لگے ہوئے میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں، 18 سال میں، اور ذمہ دار 7 مربع کے ذمہ دار، خود ذمہ دارہ کرنے والے، ہماری طرح مدرسے میں بیٹھ کر نہیں پڑھا رہے کہ بھائی اذان ہوتی مسجد میں آئے، ذمہ دار ہیں، کھیتوں میں ہیں، تو 18 سال میں میری ایک دفعہ بھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں۔ تو آپ تو اس 4 دیواری کے اندر ہیں، آپ کی تکبیر اولیٰ نہیں فوت ہونی چاہیے، آپ جوان ہو، آپ کی تہجد نہیں فوت ہونی چاہیے،
اگر آپ دیکھتے ہو کہ میرے اوپر نیند کا غلبہ ہے تو سونے سے پہلے نفل پڑھ کے سو، سونے سے پہلے 2 پڑھو 4 پڑھو، یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو وطر مؤخر کر دو، وطروں کو فرضوں کے ساتھ نہ پڑھو، سونے سے پہلے وطر پڑھ لو تاکہ رات کے اٹھنے والوں میں آپ کا نام بھی آ جائے کہ رات کو عشاء کے بعد جو نفل پڑھ جائیں وہ تہجد میں ہو جاتے ہیں. تو رات کا اٹھنا یہ بڑا ضروری ہے اس علم والوں کے لیے اور اس راستے میں سفر کرنے والوں کے لیے. تو تکبیر اولیٰ کی پابندی کرو، نماز کو اہتمام سے پڑھو اور اپنی زبان کے بول پر قابو رکھو تو انشاءاللہ آپ کا سینہ روشن ہوگا، اللہ آپ کو علم نصیب فرمائے گا. سارے بچے اس کی نیت کرو، ارادے کرو، ٹھیک ہے؟ شروع کرو. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وقل بنا ما أنت أهله، إنك أهل الصفوة وأهل المغفرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. یا اللہ تو ہم سب کو قبول فرما، ان بچوں کو، ان کی نوجوانی کو، اس ادارے کو، اس میں پڑھنے پڑھانے والوں کو سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا، سارے عالم میں خیرات اور حسنات کے پھیلنے کا ذریعہ بنا. اس میں لگنے والے اس میں خرچ کرنے والے جہاں جہاں بھی ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرما. جتنے ہمارے مدارس ہیں، مکاتب ہیں، خانقاہیں ہیں، مراکز ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، حاسد کے حسد سے، شدید کے شر سے، فتین کے فتنے سے. یا اللہ ہم کمزور ہیں، تو طاقتور ہے، تو آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے ہماری حفاظت فرما. ہمیں علم نافع عطا فرما، ہمارا سینہ کھول دے، ہمیں نظروں پاک عطا فرما، ہمیں ہمارا سننا پاک کر دے، ہمارا بولنا پاک کر دے، ہمارا دیکھنا پاک کر دے، ہماری غذا پاک کر دے. ہمارے سینوں کو یا اللہ بغض سے صاف فرما، ہماری زبان کو دل آزاری سے صاف فرما. ہمارے دل دماغ میں اپنے اور اپنے حبیب کی محبت کو رچا دے، بتا دے. میں چلتا چلتا یا اللہ اپنے اور اپنے حبیب کی محبت میں سرشار زندگی عطا فرما دے. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے پوری امت کے لیے خیر کے فیصلے فرما، پورے اقوام عالم کو ہدایت نصیب فرما.